الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ توکلت علی الحی الذی لا يموت والحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا مولانا و مقتدانا و سیدنا و ہادینا بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین وهو اصدق القائلین ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء صلوات محمد وعلی اللہم صل علی محمد وآل محمد ارشاد رب العزت ہے کہ بتحقیق اللہ شرک کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جس گناہ کو چاہے وہ بخش دیتا ہے۔ اللہ معافی کے معاملے میں اس درجہ مشہور ہے کہ وہ بندوں کے گناہ فوراً معاف کر دیتا ہے جیسے ہی وہ توبہ کی طرف راغب ہو، اور توبہ کا سلسلہ دعا کے ذریعے ہوتا ہے، اور مولا متقیان دعائے کمیل میں اس جملے کو جب ادا کرتے ہیں، یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے جلدی سے راضی ہو جانے والے، اے جلدی سے راضی ہو جانے والے اسے معاف کر دے جس کے پاس سوائے دعا کے کوئی اثاثہ نہیں۔ جب بھی بندہ اس کے حضور درخواست کرتا ہے اور اپنے گناہوں پہ نادم ہوتا ہے تو وہ فوراً اسے قبول کر لیتا ہے، اور اس کی طول عمر میں ایک بار نہیں بار بار ہم جب اپنی زندگی پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے، تو جب بھی کوئی غلطی کا احساس ہو جائے، ادھر غلطی کا احساس ہوا اور ادھر ندامت کے آنسو آئے اور ادھر اللہ نے اسے معاف کیا۔ مشہور واقعہ ہے جناب موسیٰ کا، ان کی امت نے ان سے درخواست کی کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ دعا کریں کہ بارش ہو جائے۔ جناب موسیٰ اپنی پوری جمعیت کو لیے ہوئے میدان میں آئے، اور میدان میں آ کے انہوں نے دست دعا بلند کیے، لیکن بارش نہیں ہوئی۔ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام کرتے ہیں، پوچھا مالک مجھے تو امید تھی کہ میں دعا کروں گا تو قبول کر لے گا، لیکن یہ کیا ہوا؟ ارشاد ہوا تمہاری اس جمعیت میں ایک ایسا گنہگار موجود ہے کہ اس نے 40 سال تک مسلسل اپنی زندگی
گناہوں میں گزاری ہے. جب تک اسے باہر نہیں نکالا جائے گا میں دعا قبول نہیں کروں گا. جناب موسیٰ نے اعلان کیا کہ وہ گنہگار جو 40 سال اپنی گنہگار زندگی میں بسر کر چکا ہے وہ ہمارے درمیان سے نکل جائے تاکہ ہم اپنی دعا کو بارگاہ عادیت میں پیش کریں اور اس کی قبولیت ہو. اب ہزاروں کا مجمع اور اس میں وہ گنہگار. روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ اس کی پیشانی عرقریز ہوئی کہ اتنے افراد کے سامنے پروردگار مجھے رسوا کرے گا. اور جیسی ندامت کے آنسو اس کی آنکھوں میں آئے اور اس نے اللہ سے کہا مالک تو ستار العیوب ہے, میرے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے, میں تیرے سامنے تو واضح ہوں لیکن تیرے کسی بندے کے سامنے میں اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کر سکتا, میں کیسے اٹھوں. بس ادھر خطاب ہوا اللہ کا, موسیٰ اب دعا کرو ہم تمہاری دعا کو قبول کریں گے. بارش کے آثار نمودار ہوئے. موسیٰ نے پھر خطاب کیا پروردگار کوئی اس جمعیت میں سے باہر تو گیا نہیں, کوئی نکلا ہی نہیں. تو نے کہا تھا کہ گنہگار جائے گا تو میں قبول کروں گا, لیکن تو نے قبول کر لیا, یہ کیا ماجرا ہے. کہا اس گنہگار نے ہم سے معافی مانگی, اور ہم معافی کو فوراً قبول کر لیتے ہیں. کہا مالک مجھے تو بتا دے کہ وہ کون ہے, مجھے تو بتا دے کہ وہ کون ہے. تو پروردگار کا خطاب ہوا کہ جب اس نے اپنا پردہ رکھنا چاہا ہے تو ہم کیسے اس کا پردہ چاک کر دیں. محمد وآل محمد وہ توبہ کے معاملے میں بہت ہی فراخ دل ہے, بہت ہی آسانی سے توبہ کو قبول کر لیتا ہے. اب یہ بات اور ہے کہ ہم اس توبہ کی امید پر گناہ پہ گناہ کیے چلے جاتے ہیں, اور مولا متقیان کا ارشاد ہے کہ کتنا بدقسمت ہے وہ شخص کہ جو صرف قبولیت توبہ کی بنیاد پر گناہ کرتا ہے. کہ ہم گناہ کر لیں گے وہ قبول کر لے گا, گو کہ وہ قبول کرتا ہے لیکن اس بات کی طرف رغبت نہیں دلائی گئی کہ تم گناہ کرتے چلے جاؤ اور وہ معاف کرتا چلا جائے گا. اور توبہ کی اہمیت اتنی بتائی گئی کہ نیکی کے معاملے میں انسان جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو صرف ارادے کی بنیاد پر وہ نیکی اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہے. لیکن جب کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے اور فرشتے اسی بنیاد پر کہ جس طرح نیکی کے ارادے پر اس کے نام اعمال میں اسے درج کیا ہے کوشش کرتے ہیں کہ اسے لکھیں تو اللہ منع کر دیتا ہے, اللہ منع کر دیتا ہے ابھی اس سے گناہ کا ارتکاب نہیں ہوا, تم لکھ نہیں سکتے, تم لکھ نہیں سکتے, ٹھہر جاؤ. اگر اس نے واقعی ارتکاب گناہ کر لیا تو فرشتے پھر لکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, پھر آواز آتی ہے ٹھہر جاؤ, ابھی رک جاؤ, ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے, تو تمہیں لکھ کے مٹانا پڑے گا. درود پڑھیں محمد تو وہ اللہ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ ہم سارے گناہ معاف کر سکتے ہیں, ہم سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں سوائے شرک. شرک ہم معاف نہیں کرتے. شرک وہ گناہ ہے کہ جسے اللہ بتحقیق معاف نہیں کرتا. جتنے گناہ اور ہیں وہ سب کے سب
معاف کیے جا سکتے ہیں مگر شرک معاف نہیں کیا جا سکتا. ان الشرک لظلم عظیم، تحقیق شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے شرک کو ظلم عظیم قرار دیا اور 1,24,000 پیغمبر اور ان میں سے مرسلین اولو العزم پیغمبر سب اسی نہج سے بھیجے کہ سب اس کی توحید کا پرچار کریں، شرک کی نفی کریں، اس کی توحید کا پرچار کریں. آدم سے لے کر کے خاتم الانبیاء تک جتنے نبیوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے، احادیث کے ذریعے سے جن کے بارے میں بتایا گیا، وہ سب کے سب ایک ہی پیغام کے اجرا کے لیے اس کرۂ ارض پر آئے اور انہوں نے یہ بات اللہ کے پیغام کو ابدیت بخشنے کے لیے اپنی پوری زندگی کی توانائیاں صرف کی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اور اس پیغام میں اس قدر جاذبیت ہے کہ بس صرف وحدہ لا شریک کا ماننے والا بقیہ اور ادیان سے جدا ہو جاتا ہے. پیغمبر کونین صلی اللہ علیہ وآلہ نے پہلا پیغام جو پہنچایا تو اور کچھ نہیں تھا. آپ حضرات کے علم میں یہ جو جملہ ارشاد فرمایا تھا وہ یہی تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ. اب عزیزان محترم، جس وقت اس اعلان کی نوبت آئی اس وقت کیفیت یہ تھی کہ کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. 360 بت رکھے ہوئے تھے. قبیلوں کے خدا الگ، قریوں کے خدا الگ، افراد کے خدا الگ. کسی نہ کسی انداز سے کوئی نہ کوئی کسی کا خدا، 360 خدا اس کعبے میں اس وقت موجود تھے. معاذ اللہ اگر پیغمبر کونین کہتے کہ میں بھی ایک خدا کا اضافہ کر رہا ہوں، 361واں خدا، تو پھر کسی کو انکار نہ ہوتا، کسی کو اعتراض نہ ہوتا. اس لیے کہ وہ کہتے جہاں کل تک 360 تھے اب 361 ہو گئے. اس لیے کہ 360 کی فگر ایک دن میں تو نہیں آئی ہوگی، کبھی 2 رہے ہوں گے، کبھی 10 رہے ہوں گے، کبھی 20 رہے ہوں گے، 50 رہے ہوں گے. 360 آہستہ آہستہ جمع ہوئے. تو اگر معاذ اللہ پیغمبر بھی کہتے کہ میں 361واں خدا لایا ہوں تو انہیں کوئی اعتراض نہ ہوتا. لیکن جب پیغمبر نے کہا نہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اس وحدہ لا شریک کے. درود پڑھیں محمد سارا زمانہ دشمن ہو گیا. وہ جھوٹے خداؤں کے ماننے والے وہ دشمن ہو گئے. اب یہی وحدانیت ہے کہ جو دوسرے ادیان سے وحدہ لا شریک کے ماننے والوں کو ممیز کرتی ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ گناہ شرک ایسا گناہ ہے کہ جو معافی کے زمرے میں نہیں آتا، اسے معاف نہیں کیا جا سکتا. اب تھوڑی سی غلط فہمی کہیں بچوں کے ذہن میں نہ پیدا ہو جائے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں تو اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ جو پہلے مشرک تھا وہ بعد میں مومن ہو ہی نہیں سکتا. نہیں، ایسا نہیں ہے. جب مشرک اپنے مرنے سے پہلے توبہ کر کے خود اپنے ایمان کا اظہار کر لے اور اس عقیدے کو پختہ کر لے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا گناہ معاف ہو گیا. ورنہ اگر یہ کلیہ قرار دے دیا جائے کہ جس نے ایک مرتبہ شرک کر لیا وہ معافی نہیں ہوگا تو
پھر غلط ہو جائے گا. اس لیے کہ پیغمبر کونین کے زمانے میں جب تبلیغ اسلام شروع ہوئی تو اکثریت مشرکین کی تھی. دائرہ اسلام میں آئے اور ان کے مقامات کا اندازہ آپ حضرات کو ہے. درود پڑھیں محمد یعنی جو شرک پر اپنی زندگی کو باقی رکھے، شرک کرے اور اس پر اصرار کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اسی پر باقی رکھے، اس کا گناہ معاف نہیں ہو سکتا. ورنہ اللہ کہہ رہا ہے جتنے اور گناہ ہیں وہ سب معاف ہو سکتے ہیں، اس کی معافی کا کوئی نہ کوئی انداز آ سکتا ہے. اس لیے کہ یہ ہماری زندگی جو ہے وہ مرکب ہے دو باتوں سے، ایک عقیدے سے، ایک عمل سے. درست، ایک عقیدے سے اور ایک عمل سے. عقیدہ بیسک چیز ہے، عمل اس کے ذیل میں آتا ہے. واضح الفاظ میں اگر عرض کروں تو یوں ہے کہ اگر کوئی بغیر عقیدہ، بغیر صحیح عقیدے کے کوئی نیک کام کرے تو اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے. اور آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ گنگا رام نے اتنا بڑا اسپتال بنایا، انسانیت کی خدمت کی. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں اس کی بھی بخشش ہو سکتی اس لیے اس نے انسانیت کی خدمت کی ہے. لبرل مائنڈ رکھنے والے بھی شاید یہ نہ کہہ سکیں اگر وہ عقیدہ صحیح کے حامل ہیں. تو سمجھتے ہیں کہ اگر گنگا رام کا وہ نیک کام اس کے نام اعمال میں صرف اس وقت لکھا جا سکتا ہے کہ جب اس کا عقیدہ درست ہو، ورنہ عمل سارے بیکار ہیں. تو پھر عزیزان محترم، ہم مسلمان ہو کے اگر ہم یہ کہیں کہ صرف ہماری نمازیں ہمارے کام آ جائیں گی، ہمارے روزے ہمارے کام آ جائیں گے، ہمارا حج ہمارے کام آ جائے گا، ہماری زکوٰۃ ہمارے کام آ جائے گی، تو پھر پوچھا ہی جائے گا عقیدہ بھی درست ہے کہ نہیں ہے. درود پڑھیں محمد اور اس کی واضح دلیل میں آپ کے سامنے عرض کروں. میرے اپنے لیے کہہ کے کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا، کسی کو برا نہ لگ جائے. میرے والد کا انتقال ہوا، میں نے ان کی زندگی پر نگاہ ڈالی، پتہ چلا کہ ان کے ذمے کافی نمازیں قضا ہوئی تھیں. میں نے سوچا کیا کروں. کسی نے کہا کسی مولوی سے پوچھو. میں گیا مولانا کے پاس. میں نے کہا کہ میرے والد کی اتنی نمازیں قضا ہو گئی تھیں، میں کیا کروں. کہا کوئی بات نہیں، آپ نماز پڑھوا لیجیے، کچھ تھوڑی سی اجرت ہوگی، آپ اجرت دے دیجیے، میں پڑھوا دوں گا. میں خوش ہو گیا. میں نے کہا کہ آپ اس عمل کو انجام دے دیں. پھر مجھے خیال آیا کہ ان کے تو کئی مہینے کے روزے بھی قضا تھے. پھر میں گیا مولانا کے پاس. مولانا نے کہا کوئی بات نہیں، قضا روزے تھے، اب اگر آپ ان کی ادائیگی چاہتے ہیں تو ادا ہو جائیں گے، میں انتظام کیے دیتا ہوں، جو کچھ طے ہو جائے آپ اجرت دے دیجیے گا، روزے ان کے نام کے قضا ادا کر دیے جائیں گے. میں نے خوش ہو کے کام بھی کروا دیا. میں نے کہا مولانا وہ مستطیع بھی تھے، انہیں حج کرنا چاہیے تھا، اگر وہ حج نہیں کر سکے تو اب کیا کیا جائے. کہا حج بدل ہو سکتا ہے، ان کی زندگی کے بعد بھی حج بدل ہو سکتا ہے کہ ان کے نام سے ان کی طرف سے کوئی شخص حج پہ چلا جائے، اس کے اخراجات آپ برداشت کر لیں. گویا ساری عبادتیں جتنی قضا ہو گئی تھیں وہ سب کے سب مولانا نے اجرت کے ذریعے سے ادا کروا دی. میں خوش ہو گیا. اب اگر معاذ اللہ میں ان سے جا کے کہوں کہ میرے والد کے عقائد میں سے عقیدہ ولایت ان کا صحیح نہیں تھا، عقیدہ ولایت صحیح نہیں تھا، تو مولانا اٹھ کھڑے ہوں گے،
بھائی اب کچھ نہیں ہو سکتا، نمازیں ادا ہو سکتی ہیں، روزہ ادا ہو سکتا ہے، حج ادا ہو سکتا ہے، سارے اعمال ادا ہو سکتے ہیں، لیکن عقیدہ ولایت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اگر ان کا عقیدہ ان کی زندگی میں درست نہیں تھا تو اس کے بعد اسے درست نہیں کیا جا سکتا، کوئی بھی درست نہیں کر سکتا۔ محمد وعلی محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد سبحان اللہ سبحان اللہ اس کی قضا نہیں ہے، کوئی قضا نہیں، کوئی قضا نہیں۔ لہذا اب اگر کوئی شرک کے عقیدے پہ مر گیا تو اس کا نعم البدل نہیں، اس کا نعم البدل نہیں ہے۔ اس نے اگر اور غلطیاں کی ہیں تو وہ تو معاف ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ شرک وہ گناہ ہے کہ جو معاف نہیں ہو سکتا۔ محترم یہ تمہید میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب شرک ہے کیا؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ جو اس الزام کے زد پہ ہیں وہ ہم ہیں۔ ہمیں دنیا مشرک ہے اور ان کے اپنے اپنے رجحانات ہیں اور انفرنسز ہیں کہ ہمیں وہ مشرک کیوں کہتے ہیں۔ علماء نے جو بتایا ہے کہ شرک کی 4 صورتیں ہیں۔ شرک بالذات، شرک فی الصفات، شرک فی الافعال اور شرک فی العبادات۔ یہ 4 شرکیں ہیں جو شرک کی پائی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پہلے میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ شرک کا مفہوم کیا ہے، تو اس سے بات ذرا اور زیادہ واضح ہو جائے گی کہ شرک کہتے کس کو ہیں۔ شرک ہماری دنیا داری میں جس طرح سے شراکت کا ایک تصور ہے، مثال کے طور پر آپ ایک کمپنی چلا رہے ہیں تو انہوں نے کہا یہ کمپنی آپ کی ملکیت ہے، کہا نہیں پارٹنرشپ ہے۔ پارٹنرشپ ہے، پارٹنرشپ کیا ہے؟ ہم 2 افراد نے یا 4 افراد نے مل کے اس کا سرمایہ لگایا ہے اور اس سرمایہ کی بنیاد پر ہم اس بزنس کو چلا رہے ہیں۔ تو اس کا اصول کیا ہوگا؟ کہ کوئی بھی فیصلہ ایک آدمی نہیں کر سکے گا، وہ سب کے سب 4 شراکت دار جتنے ہیں وہ سب کے سب مل کے فیصلہ کریں گے، گویا ایک دوسرے سے مجبور ہے، کوئی اکیلا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہماری دنیا میں ایک مثال ہے شراکت کی۔ اگر ہم شرک کا مفہوم یوں ہی سمجھیں اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے ایک ایسا شریک تلاش کر لیا کہ جس کے سامنے اللہ مجبور ہو، اللہ مجبور ہو۔ اور جب ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ پھر وہ کسی کے سامنے مجبور نہیں ہو سکتا۔ کسی طریقے سے وہ مجبور نہیں ہو سکتا۔ شرک فی ذات، کہ اس کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، کہ وہ اللہ ہے تو اس کے علاوہ بھی کوئی اور اللہ ہے، یہ عقیدہ درست نہیں۔ ہم پر جو الزامات عائد ہوتے ہیں کہ ہم نے معاذ اللہ علی کو اللہ مان لیا ہے، ہم نے کب علی کو اللہ مانا؟ ہم نے تو کبھی کسی بیان میں، کسی تحریر میں، کسی تقریر میں علی کو اللہ نہیں کہا، بلکہ رسول کو ہم نے اللہ نہیں کہا۔ دنیا والے علی کا مقام نہیں سمجھتے تو نہ سمجھیں، بہت خوب جناب، بہت خوب۔ وہ تو رسول کا مقام نہیں سمجھے، وہ تو رسول کا مقام نہیں سمجھے، وہ رسول کا استاد جبریل امین کو مانتے ہیں۔ آپ تحریریں دیکھیے، کتابیں دیکھیے، معتبر کتابیں، کہ جبریل امین جب تک نہیں بتاتے تھے اس وقت تک اللہ
کا کوئی پیغام ان کے اوپر منکشف نہیں ہوتا تھا، اور جبریل امین کو پیغمبر کونین کا معاذ اللہ استاد مانتے. یہ عدم معرفت کی بنیاد پر کہ پیغمبر کا استاد جبریل امین کو. اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارے پاس یہ روایت موجود ہے کہ پیغمبر کونین کے پاس جبریل امین بیٹھے تھے، موجود تھے کہ ایسے میں دروازے سے ابو تراب آتے ہوئے نظر آئے، اور جبریل نے کھڑے ہو کے تعظیم کی. جبریل نے کھڑے ہو کے تعظیم کی. تو پیغمبر کونین نے پوچھا، اے جبریل تم علی کی تعظیم کرتے ہو؟ کہا آپ کو معلوم ہوگا یہ میرے استاد ہیں، یہ میرے استاد ہیں. کہا کیسے؟ بتاؤ یہ کیسے استاد ہیں؟ کہا جب ہم نئے نئے خلق ہوئے تھے، جب نئے نئے خلق ہوئے تھے تو اللہ نے ہم سے سوال کیا تھا کہ من انتا و من انا، تم کون ہو اور ہم کون ہیں؟ تم کون ہو اور ہم کون ہیں؟ تو ہمارا جواب ہمیں بن نہیں پڑ رہا تھا. ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ تو ہے، میں ہوں. تو ہے، میں ہوں. ہماری زبان میں تو اس کو تو میں کہتے ہیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. تو جبریل امین نے کہا کہ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایسے میں میرے اس استاد نے عالم ارواح میں میری مدد کی. کہا کہ کہہ دے انت رب الجلیل وانا عبد الذلیل، تو رب جلیل ہے میں عبد ذلیل ہوں. تو میں اس دن سے اس کو استاد مانتا ہوں. تو عزیزان محترم بس فرق پہچانیے کہ دنیا پیغمبر کا استاد جبریل کو مانتی ہے، ہم علی کو جبریل کا استاد مانتے ہیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. تو یہ عدم معرفت کی بنیاد پر ہے، ورنہ ہم نے کبھی کسی موقع پر علی کو اللہ نہیں کہا. جس نے علی کو اللہ کہا وہ علی کا دشمن ٹھہرا، وہ علی کا دشمن ٹھہرا. اور پھر ہم نے جتنے معجزات بیان کیے ان میں ہمیشہ علی کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا. سبحان اللہ. کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی اس معجزے کو مانے یا نہ مانے، لیکن جب بھی کوئی مردہ جلایا تو پہلے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد مردہ جلایا. محمد ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں، رسول کو رسول مانتے ہیں، علی کو علی مانتے ہیں. اور سلسلہ وہی ہے کہ جہاں میں بھی گفتگو کر رہا تھا کہ اگر 360 خداؤں کی موجودگی میں 361واں خدا ہوتا تو کسی کو اعتراض نہ ہوتا. پیغمبر نے سب کی نفی کر کے یہ بتایا کہ دیکھو جو اللہ محمد لا رہے ہیں وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. واہ 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 واہ. دنیا کا لایا ہوا نہیں، دنیا کا بتایا ہوا نہیں. جو اللہ جس کا تعارف پیغمبر کروا رہے ہیں وہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ کو اگر پہچاننا ہے تو محمد کی نگاہ سے پہچاننا ہوگا. درود پڑھیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب زیادہ وقت آپ کا صرف ہو جائے گا اگر میں تفصیل میں جاؤں کہ اللہ کو تو پہچانا نہیں. اللہ کو پہچان رہے ہوتے تو محمد کے ذریعے سے پہچان لیتے. اور اگر اس سیڑھی کو طے کرنا ہے تو پھر محمد کو پہچاننے کے لیے بھی تو کسی ایسے کی ضرورت ہے. واہ 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 ماشاءاللہ. پیغمبر کو بھی پہچاننے کے لیے، اس لیے کہ پیغمبر کے بارے میں جتنی کتابیں، جتنی معتبر کتابوں میں جو باتیں لکھی ہیں اس میں تو پیغمبر کا وصف بیان نہیں ہوتا، بلکہ پیغمبر کو ایک عام آدمی سے بھی کمتر حیثیت مل جاتی ہے اگر ان کتابوں پر یقین کیا جائے. تو پھر اگر پیغمبر کو پہچاننا ہے تو پھر پیغمبر کو صرف اسی نگاہ سے پہچانو گے کہ جس نگاہ سے تم پیغمبر کے ذریعے سے رسول کو پہچانتے ہو. تو پیغمبر کو پہچاننے والا کوئی اور ہے ہی نہیں سوائے علی کے. پیغمبر کو علی کے ذریعے سے پہچانو، اللہ کو پیغمبر کے ذریعے سے پہچانو. جب تمہارا راستہ واضح ہو جائے گا کہ ہاں
تم نے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کیا. اللہ کی ذات میں اگر شریک نہیں کیا ہے تو صرف یہ احسان ہے محمد و علی کا. اس لیے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور علی کے, اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے علی کے اور اللہ کے, اور علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور میرے. درود پڑھے محمد صفات میں اللہ کے ساتھ شرک کرنا, اس کی صفات میں وہ وحدہ لا شریک, اس کی صفات بچوں کو دینیات میں تعلیم دی جاتی ہے, اس کی صفات ثبوتیہ 8 ہیں, اس کی صفات سلبیہ 8 ہیں. وہ باتیں جو اس کے سوا کسی میں نہیں, وہ 8 ہیں. وہ قادر ہے, وہ حی ہے, وہ قیوم ہے, وہ مدرک ہے, وہ مرید ہے. ساری 8 باتیں اللہ کے لیے مخصوص, کوئی اس میں شریک نہیں. اور وہ باتیں جو اس سے منسوب نہیں کی جا سکتی, صفات سلبیہ, وہ کہ نہ اس کو نیند آتی ہے, نہ اس کو اونگ آتی ہے, نہ اس کو عجز ہے, کوئی ایسی بات کہ جو اس میں نہیں پائی جاتی, وہ صفات سلبیہ ہیں. تو ان صفات میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا. اب زمانے کو جو غلط فہمی ہوئی ہے, زمانے کو غلط فہمی ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے چند منتخب بندوں کو اپنے صفات کا مظہر بنا دیا. واہ 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 واہ, اپنے صفات کا مظہر بنا دیا. وہ علم رکھتا ہے, عالم ہے, اب کسی کو اتنا علم عطا کر دیا کہ وہ من عنده علم الکتاب کی منزل پہ آ گیا. واہ 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 واہ, وہ خود حی ہے, زندہ ہے, اس نے اپنے بندوں کو ایسی زندگی عطا کر دی کہ جو شہادت کے بعد ان کی زندگی ابدیت لیے ہوئے آ جاتی ہے. تو وہ اللہ کی اس صفت کا مظہر بن جاتے ہیں. اللہ کی صفت کا مظہر ہو جانا اور بات ہے, اور اللہ کی صفات کا حامل ہونا اور بات ہے. اس لیے کہ اللہ کی صفات عین ذات ہیں. اللہ کی صفات عین ذات ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس کا علم اس سے جدا ہے, وہ عین علم ہے. اس کی قیومیت اس کی ذات کا حصہ ہے, وہ الگ نہیں ہے اس سے. ہم اپنی تعریف جس انداز سے کریں, کبھی ہم جاہل ہیں, ہم نے علم حاصل کر لیا تو ہم عالم ہو گئے, معاذ اللہ. ہم نے کسی چیز پر ہم حاوی نہیں تھے, ہم نے اس پر مہارت حاصل کر لی, کا معلوم ہوا کہ ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں. اب ہماری قدرت کسی زمانے میں بالکل نہیں تھی, اب اس پر قدرت ہو گئی. وہ عین قادر ہے, ہر اس کی ذات, اس کی ساری صفات اس کی عین ذات ہے. اب بتائیے, ہم میں سے کسی نے کبھی کسی تحریر کے ذریعے, کسی تقریر کے ذریعے اپنے کسی معصوم امام کو, اپنے رسول کو کبھی اس منزل پر بیان کیا ہے کہ نہیں وہ بھی وہی صفات رکھتے ہیں جو اللہ رکھتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں لیسا کمثلہ شیء, وہ تو اس کے مقابلے میں تو کوئی آ ہی نہیں سکتا, اس کی مثال تو کسی کو دی نہیں جا سکتی. بس وہی بات جو میں نے ابھی عرض کی تھی کہ چونکہ اس نے اپنی صفات صرف ایسے مخصوص بندوں کو عطا کی کہ وہ صفات کا مظہر بن گئے, لوگوں نے ہم پر شرک کا الزام لگا دیا کہ ان کو شرک کرنا ہوتا ہے, اس لیے یہ اللہ کی صفات کسی دوسرے سے منسوب کر دیتے ہیں. نہیں عزیزان محترم, ہم اس سے بڑی ہیں, ہم اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنے دیتے. اللہ کے افعال وہ بہت سے افعال ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے ہاں واقعی سارے کے سارے مخصوص ہیں. وہ رازق ہے, رزق دیتا ہے, وہ زندگی دیتا ہے, وہ موت دیتا ہے. یقیناً ساری زندگی کا دینا, ساری موت کا دینا, سارے رزق کا دینا, سب اسی کے افعال ہیں, اسی کے افعال ہیں. لیکن اگر وہ کسی کو اجازت دے دے, اگر وہ کسی کو اجازت دے دے تو پھر آپ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اگر قرآن میں جناب عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ ہے
کہ وہ پرندہ بناتے تھے اور اس پرندے کو اذن الہی سے ہوا میں اڑا دیتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خالقیت اللہ کی صفت ہے، لیکن وہ چاہتا ہے تو عیسیٰ کو بھی خالق بنا دیتا ہے. عیسیٰ کو خالق بنا دیتا ہے، وہ اجازت دے دیتا ہے. وہ رزق دینے کا منبع ہے، وہ رازق ہے، لیکن اگر کسی کو وہ اپنی اس قدرت کاملہ سے اس طرح کی کیفیت عطا کر دے کہ وہ اس کی طرف سے اس کے عطا کیے ہوئے رزق میں سے دنیا والوں کو رزق تقسیم کرے. ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم علی کو رازق مانتے ہیں. ہم علی کو رازق نہیں مانتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ علی کو اللہ نے وہ رزق عطا کیا ہے کہ جس میں سے وہ جتنا تقسیم کرے اس میں کوئی کمی نہیں واقع ہوتی. اور پھر اس دنیا کے سمجھنے کی بات ہے. دنیا سمجھتی ہے رزق کے معنی صرف کھانے پینے کے ہیں، صرف کھانے پینے کو رزق کہتے ہیں کہ بڑا رزق کشادہ ہے کہ ہمارے پاس اناج بہت ہے تو رزق وسیع ہو گیا، ہمارے پاس پانی کا بڑا ذخیرہ ہے، ہمارے پاس وہ چیزیں کہ جو کھائی پی جاتی ہیں ان کا بہت زیادہ استعمال ہمارے حق میں ہے، ہم کرتے ہیں، تو اس کے معنی ہے ہمارے پاس رزق کی کشادگی ہے. نہیں عزیزان محترم، رزق اتنی محدود شے نہیں ہے. رزق ذہنوں کو ملتا ہے، رزق علم کو ملتا ہے، بلکہ ہم تو اللہ سے دعا بھی کیا کرتے ہیں کہ مالک ہمیں تو رزق زیارت امام حسین عطا کر. ہمیں رزق زیارت امام حسین عطا کر. تو یہ رزق کون سا ہے؟ یہ رزق کھانے پینے سے تو اس کا تعلق نہیں. وہ رزق وہ ہے کہ جو ان کے پاس موجود ہے وہ ہمیں عطا کرتے ہیں. اور پھر اس نے اپنی ذات کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ہم سب کہ وہ رازق ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو کہا کہ ہوا خیر الرازقین. رزق عطا کرنے والوں میں سب سے بہترین رزق عطا کرنے والا وہ ہے. اس کے معنی ہے کہ اس نے خود سمجھایا کہ تم غلط سمجھ رہے ہو کہ ہم نے رزق صرف اپنے پاس رکھ چھوڑا ہے، بلکہ ہم نے جسے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے اسے اتنا رزق دے دیا ہے، ہماری طرف سے وہ رزق عطا کرتا ہے، دوسروں کو دیتا رہتا ہے، اس لیے ہم خیر الرازقین ہیں. وہ ہماری طرف سے رزق تقسیم کرتے ہیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد. جس طریقے سے جناب عیسیٰ خلق کرتے ہیں، تو پھر اگر اللہ کی اجازت سے کوئی تخلیق کرے تو پھر اس کو خالق تو نہیں کہا جائے گا. ڈاکٹر مظہر عباس الدین صاحب نے ابھی ایک سلام خلق کیا، تخلیق کی، یہ اس کے خالق ہے. ایک مصور ایک تصویر بناتا ہے، وہ اس کا خالق ہے. تو کیا وہ اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے؟ کیا ڈاکٹر مظہر عباس اللہ سے مقابلہ کر رہے ہیں؟ نہیں. ہم تو جانتے ہیں کہ وہ احسن الخالقین ہے. خلق کرنے والوں میں سب سے بہترین خلق کرنے والا. درود پڑھیں محمد و آل محمد. تو نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں ہم نے کبھی اللہ کے مقابل میں کسی کو شریک نہیں گردانا. ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم تو اس کے ماننے والے ہیں جو عبدیت میں اپنے آپ کو اس طرح سے دنیا کے سامنے پیش کرتا تھا کہ جب محراب عبادت میں ہوتا تھا تو اس طرح سے لرز رہا ہوتا تھا کہ جیسے سانپ کا ڈسا ہوا. پھر اگر شرک فی العبادات کی بات کی جائے تو ہم عبادات میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتے. دنیا کو غلط فہمی ہے. ہم جانتے ہیں کہ عبادت صرف اللہ کی، سجدے صرف اللہ کے لیے، تسبیح و تہلیل صرف اللہ کے لیے، رکوع و سجود صرف اللہ کے لیے، جتنی عبادتیں ہیں سب اللہ کے لیے. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ بعض ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ وہ نعم البدل بن جاتے ہیں. اور یہ کوئی ہمارا آپ کا قول تو نہیں ہے. پیغمبر نے کہا النظر الی وجہ علی عبادہ.
علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اب علی کی عبادت نہیں ہو رہی, صرف علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت بن رہی. عبادت اللہ کی, عبادت اللہ کی, لیکن علی کے چہرے پہ نگاہ ڈالی جائے تو عبادت ہو جاتی ہے. درود پڑھیں محمد. اور پھر اگر علی کا چہرہ تم نہیں دیکھ سکتے, چشم تصور تو واہ ہو سکتی ہے, چشم تصور تو واہ ہو سکتی ہے, لیکن اگر چشم تصور محدود ہے اور نہیں آ سکتی تو پھر کم از کم تم ذکر تو کر سکتے ہو, ذکر تو کر سکتے ہو. اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ گھبراؤ نہیں, اگر چہرہ نہیں دیکھ سکتے تو کوئی بات نہیں, میرے بھائی کا ذکر کر لو گے تو ذکر علی عبادت, علی کا ذکر عبادت بن جائے گا. درود پڑھیں محمد و آل محمد. تو لوگ یہ کہیں گے سرکار دو عالم زمانے میں تو بہت سے ادوار ایسے گزرے کہ جس میں علی کا ذکر تو ذکر, علی کا نام نہیں لیا جا سکتا تھا. تاریخ نے مواد فراہم کیا ہے, ایسے طولانی دور گزرے ہیں کہ جس میں علی کا نام لینا جرم تھا, اور جو علی کا نام لیتا تھا وہ تہ تیغ کر دیا جاتا تھا, یا اس کا گھر بار لوٹ لیا جاتا تھا, اسے دیواروں میں چون دیا جاتا تھا. ایسے میں علی کا ذکر کر کے کوئی عبادت انجام نہیں دے سکتا تھا. تو اللہ کے رسول نے ان کو بھی نوید سنائی کہ تم علی کا چہرہ نہ دیکھ سکو کوئی بات نہیں, تم علی کا ذکر نہ کر سکو کوئی بات نہیں, صرف شمع محبت علی اپنے دل میں روشن کر لو. حب علی عبادت, علی کی محبت عبادت ہے. بس علی کی محبت کی شمع دل میں روشن ہوئی اور عبادت ہوتی چلی گئی. اب علی کی عبادت نہیں ہے, یہ علی کی عبادت نہیں ہے, یہ عبادت الہی ہے, لیکن ذریعہ علی کی محبت ہے. محمد عبادات, جو بھی عبادت کرو گے وہ عبادتیں سب اللہ کی عبادت. عبادت کس نے بتائی؟ پیغمبر کون ہے اپنا پورا کار رسالت اس بات میں صرف کیا. 23 سالہ حیات طیبہ میں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جہاد, ہومس, ساری عبادتیں دنیا کو بتائیں. لیکن جب آخری حج سے واپسی ہوئی تو ایک ایسی آیت اتری کہ جس نے قرآن مجید کی کیفیت کو اور اس کے اسلوب کو عجیب نہج دیا کہ پیغمبر سے کہ جس سے مختلف آیات میں اس طرح پیار کا خطاب ہوا کرتا تھا. اے رسول آپ اتنی عبادت نہ کیا کیجئے, کم کیا کیجئے. کیا یہ رسول, یہ ہمارے رسول, عبادت کم کیا کیجئے, تھوڑی کم کیا کیجئے. اس رسول سے اچانک اس لہجے میں بات ہو رہی ہے, یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک. حبیب وہ حکم پہنچائیے جو آپ پر نازل کیا جا چکا ہے. اگر یہی کہا گیا ہوتا تو کافی تھا کہ اتنے واضح الفاظ میں آیا, لیکن جب اس آیت نے آگے بڑھ کے کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, حبیب اگر آپ نے یہ کام انجام نہ دیا تو گویا کار رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. اب اس آیت کے نتیجے میں پیغمبر جو کچھ کریں وہ پورے کار رسالت کا تتمہ ہے, اب دنیا اس کو مانے یا نہ مانے, لیکن شیعہ سنی کتب مل کے اس بات کو واضح اعلان کرتی ہیں کہ غدیر کے میدان میں پیغمبر نے رک کے علی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے ان کی ولایت کا اعلان کیا. درود پڑھیں محمد. اب بندہ پرور میں غدیر کی محفل تو پڑھ نہیں رہا ہوں, میں تو اس مجلس کے عنوان کے تحت اس ریفرنس کو لا رہا ہوں کہ پیغمبر کونین نے اس آیت کے ذیل میں جب علی کی ولایت کا اعلان کیا تو اس کے معنی ہوئے کہ پورا کار رسالت ایک طرف, اور ولایت علی ایک طرف.
اگر کوئی یہ سمجھے کہ نماز کار رسالت ہے، روزہ کار رسالت ہے، حج کار رسالت ہے، زکوٰۃ کار رسالت ہے، خمس کار رسالت ہے، جہاد کار رسالت ہے، تو پھر ولایت کس منزل پر ہے؟ کیا یہ اس کا ایک حصہ ہے؟ نہیں عزیزان محترم، جب اللہ نے کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اس کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ اب ہوگا وہ ان سب کا تتمہ ہے کہ بغیر اس کے، بغیر ولایت علی کے نماز ہوگی، نہ روزہ ہوگا، نہ حج ہوگا، نہ زکوٰۃ ہوگی، نہ خمس ہوگا، نہ جہاد ہوگا۔ محمد اللہ صلی علی محمد وآل محمد سبحان اللہ۔ دنیا اس کو شرک فی العبادات کہتی ہے، کہتی رہے۔ ہم تو اہمیت جانتے ہیں کہ جس بات کو پیغمبر کونین نے، بلکہ اللہ نے اتنی اہمیت دی کہ تم ساری عبادات میرے لیے کرتے ہو، لیکن اس کی کنجی ولایت علی ابن ابی طالب، اس کی کنجی ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ اور میں اکثر و بیشتر میرے احباب جانتے ہیں کہ میں اس مثال کو، اس بات کو واضح کرنے کے لیے پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک مکان تعمیر کیا، اس نے بہت عمدہ اپلائنسز لگائے، برقی قومیں بھی ہیں، ایئر کنڈیشنر بھی ہے، ریفریجریٹر بھی ہے، ساری چیزیں مہیا ہیں، لیکن وہ سب ان کی وائرنگ بھی کروا لی ہے، وہ سب اپنی اپنی جگہ پر سوئچز کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ سوئچ آن کیا جائے تو وہ چل پڑے، لیکن سوئچ آن کیا جاتا ہے وہ نہیں چلتے، سوئچ آن کیا جاتا ہے وہ نہیں چلتے۔ کیوں نہیں چلتے؟ کہا مین سوئچ بند ہے۔ جب مین سوئچ آن ہوگا تو یہ سب چلیں گے۔ معلوم ہوا کہ نماز اپنی جگہ پہ اہم ہے، روزہ اپنی جگہ پہ اہم ہے، حج اپنی جگہ پہ اہم ہے، زکوٰۃ اپنی جگہ پہ اہم ہے، لیکن ولایت علی کا مین سوئچ جب تک آن نہیں ہوگا نہ نماز ہوگی نہ بس ارباب نظر، نہ ہم شرک کرتے ہیں نہ شرک کو پسند کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پیشواؤں نے توحید کے لیے اپنی جانیں نذر کر دی، توحید کی بقا کے لیے حسین نے اپنا پورا خاندان اس منزل پر آ کے قربان گاہ میں پیش کر دیا کہ توحید کی شمع باقی رہے۔ اور وہ جملہ امام حسین کا وہ آپ کو دعوت فکر دیتا ہے کہ جہاں حسین آدھا کے سامنے یہ کہہ رہے تھے ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذ عنی، اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں باقی رہ سکتا تو یہ تلواروں والے آگے بڑھو اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو۔ حسین اپنی منزل قربانی میں وہ مرقع پیش کر کے سربلند ہوئے کہ اب رہتی دنیا تک حسین کا نام اللہ کی وحدانیت کی سربلندی کا ذریعہ بن گیا۔ اب کسی کو اگر اللہ کو یاد کرنا ہے تو حسین کے ذکر کے ذریعے سے اسے یاد رکھے گا، حسین کے ذکر کے ذریعے سے اسے یاد رکھے گا۔ اور حسین کے ذکر کو باقی رکھنے کے لیے ایک اور نام سامنے آتا ہے اور وہ ہے ثانیہ زہرا کا، ثانیہ زہرا کا نام، کہ ثانیہ زہرا نے حسین کے واقعے کو اہمیت عطا کر دی۔ زینب نہ ہوتی تو یہ کارنامہ اس انداز سے دنیا کے سامنے نہ آتا، اس انداز سے نہ آتا۔ ارباب اعزاز، ثانیہ زہرا کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جس کی بزرگی کا جو بھی اعلان کیا جائے وہ کم ہے، اس لیے کہ ہم اپنے عقیدے کے لحاظ سے یہ کہتے ہیں کہ امامت وہ ہے کہ جو دین کی سربلندی کے لیے باقی ہے، امامت وہ ہے کہ جو دین کی سربلندی کے لیے باقی ہے،
سربلندی کے باقی رہنے کے لیے ہے تو عزیزان محترم ثانی زہرا کی ذات وہ ہے کہ جو امامت کی بقا کی ضمانت، امامت کی بقا کی ضمانت ہے. اور پہلا مرقع جو دنیا نے دیکھا، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جلتے ہوئے خیموں میں میں نے دیکھا کہ ایک بیوی بار بار ایک خیمے میں جاتی ہیں اور بار بار نکل آتی ہیں. شعلے انہیں اجازت نہیں دیتے کہ وہ اندر جائیں، کوشش کرتی ہیں ان خیموں میں سے، جلتے ہوئے خیموں میں سے جانے کی. حمید کہتا ہے میں نے پوچھا بی بی کیا آپ کو کوئی قیمتی مال اس میں رہ گیا ہے؟ کیا کوئی قیمتی مال اس خیمے میں رہ گیا ہے؟ تو رو کے فرمایا میرے بھائی کی اکلوتی نشانی، میرے بھائی کی اکلوتی نشانی، میرا بھتیجا سید سجاد اس خیمے میں غش میں پڑا ہوا ہے. اور حمید کہتا ہے میں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ بی بی ایک نحیف و ناتمان جوان کو اپنے دوش پہ بار کیے ہوئے جلتے خیموں کے درمیان سے نکلی، جلتے ہوئے خیموں کے درمیان سے نکلی. تو جو جملہ میں نے کہا ہے وہ سچ ثابت ہوتا ہے کہ امام حسین نے دین کو بچایا، لیکن زینب وہ ہے کہ جس نے امامت کی حفاظت کی. اور پھر وہ خطبے زینب نے راہ کوفہ و شام میں دیے جس کی وجہ سے دنیا واقف ہوئی. ورنہ پروپیگنڈا تو یہ تھا کہ ایک باغی نے حکومت کے خلاف خروج کیا ہے اور اسے قتل کر دیا گیا ہے، اس کے اہل حرم قید کر کے لائے جا رہے ہیں. لیکن جب کوفے کا بازار آیا تو ایک مرتبہ پشت ناقہ پر ایک بیوی بلند ہوئی اور آواز دی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی استعانت چاہتے ہیں. تو لکھا ہے کہ اونٹ کے گلے میں لگی ہوئی گھنٹیاں بھی بجنا بھول گئیں. ایسا سناٹا طاری ہوا کہ ہر ایک اس طرف متوجہ تھا کہ جدھر سے آواز آ رہی تھی. اور جب بی بی نے خطبہ دینا شروع کیا، بی بی نے کوفے کے بازار میں خطبہ دینا شروع کیا تو بتایا ہم کون ہیں اور جسے قتل کر کے لایا گیا ہے وہ کون ہے. لوگ متوجہ ہوئے، وہ جو نہیں جانتے تھے، کوفے کے بہت سے رہنے والے ایسے تھے جو نہیں جانتے تھے کہ کسے قتل کیا گیا ہے، کیونکہ جو حکومت کی طرف سے پروپیگنڈا تھا اس کا شکار وہ سب تھے. لیکن جب بی بی نے کہا کہ ہم محمد مصطفیٰ کے خاندان سے ہیں، ہم علی مرتضیٰ کے خاندان سے ہیں، ہم فاطمہ زہرا کی بیٹی ہیں، تو پھر دنیا متوجہ ہوئی. ارباب اعضاء بس میں مجلس کو تمام کروں ایک ایسی روایت پڑھ کے کہ جس کے ذریعے سے ہر اہل دل رونے لگے گا. ارباب اعضاء بیبیاں پشت ناقہ پر سوار چلی جا رہی ہیں. ایک چھوٹی سی بچی ہے جو اپنی پھوپھی کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے. پھوپھی کو دیکھ کے بچی نے کہا پھوپھی اماں مجھے بہت پیاس لگی ہے. زینب نے آسمان کی طرف دیکھا، اس بچی کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ تیرے پپڑائے ہوئے ہونٹ بتا رہے ہیں کہ تو پیاسی ہے، لیکن پھوپھی کیا کرے، کس سے پانی مانگے. یہ آواز ایک عورت نے جو کوٹھے پر سے اس پورے جلسے کا، اس جلوس کا نظارہ کرنے کے لیے آئی تھی، اس نے سن لی. اس نے کہا یہ بچی پیاسی ہے، میں ابھی پانی لاتی ہوں. وہ گئی اور جا کے اس نے ایک کوزے میں پانی لیا اور آ کے بام پہ آ گئی. اور آ کے جب اونٹ قریب آیا تو پانی ان کی طرف یہ بڑھاتے ہوئے کہا کہ لو اس بچی کو پانی پلا دو اور ان سے کہو کہ ہمارے حق میں دعا کرے. زینب نے ابھی پانی سکینہ کو دیا نہیں، کہا بیٹی پہلے اس کے حق میں دعا کر دو. پوچھا تیری کیا دعا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میری پہلی دعا تو یہ ہے کہ میرا شوہر شہر سے باہر گیا ہوا ہے، دعا کریں کہ وہ خیریت سے واپس آ جائے. بچی نے دعا کی، زینب نے آمین کہی. کہا کوئی اور بھی دعا ہے؟ کہا ہاں ایک دعا ہے، لیکن کہتے ہوئے خجالت محسوس ہوتی ہے. کہا نہیں کہو. کہا بی بی اس بچی سے کہو یہ دعا کرے کہ جس طرح یہ بچی یتیم میرے بچے اس طرح کبھی یتیم ہو. زینب کے دل پہ چھریاں چلی، لیکن زینب نے کہا بیٹی دعا کر دو. سکینہ نے دعا کی، زینب نے آمین کہہ دی. پانی پینے سے پہلے
تو نہیں ہے؟ کہاں ایک دعا اور ہے، ایک دعا اور ہے۔ کہا وہ کیا دعا ہے؟ کہا بی بی اس بچی سے کہو کہ یہ دعا کرے کہ ہم مجھے مدینے کی زیارت مدینے کی زیارت نصیب ہو۔ کہا مدینے کی زیارت؟ مدینے جا کے کیا کرے گی؟ مدینے جا کے کیا کرے گی؟ کہا مدینے جاؤں گی، اپنے آقا کی زیارت کروں گی، میں اپنے آقا حسین کی زیارت کروں گی، ان کی بہنوں کی خدمت میں جاؤں گی، ان کی بہنوں کی خدمت کروں گی، ان سے شرف یاب ہوں گی۔ ایک مرتبہ بی بی نے اس کی طرف دیکھا، بالوں میں سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا اگر تو اپنی ان خزادیوں کا جن کا تو نام لے رہی ہے ان کو دیکھ لے تو پہچان لے گی، پہچان لے گی؟ اس نے کہا ارے کیسی باتیں کرتی ہو، میں دیکھوں اور ان کو نہ پہچانوں؟ میں نے ان کی کنیزی کی ہے، ان کی خدمت کی ہے، ان کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ کہا ام حبیبہ تو نے کہاں پہچانا، تو نے کہاں پہچانا؟ یہ جو تجھ سے بات کر رہی ہے یہ کوئی اور نہیں ہے، دیکھ یہ زینب ہے، یہ ناقے پہ ام کلثوم، اور یہ سر جو دھو کے نیزہ ہے کسی اور کا نہیں، یہ حسین کا سر ہے۔ محمد